اس کلام کو متعلق اپنی رائے تو دو۔ ابو سفیان نے کلام مجید کی تاریخ کے اخنس بن شریک ابو جہل کے پاس پہنچے، کہا ابو جہل بتاؤ یہ کلام دن راتیں مسلسل سنا ہے، اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل بدبخت تھا، اس کے دل پر پردے پڑے ہوئے تھے، کہنے لگا اس کلام کی بات چھوڑو، معاملہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ اپنے مناف سے ہیں، میں ان کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری، پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 42، آسان طلبہ قرآن کو عرفان، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، کیا تم بہروں کو سنا دو کہ تم کو سمجھتے نہ ہو؟ یعنی ان مشرکین میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اپنی ظاہری کانوں کے ساتھ سننے کے لیے جھکتے ہیں اور آپ سے قرآن سنتے ہیں، لیکن آپ سے شدید بغض اور عداوت کی وجہ سے یہ سننا انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس واقعے سے ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دو باتیں سننے کو ملی۔ ایک یہ کہ آپ کو میرے آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کریمہ ایسے بدبخت کافر جو اپنی بدبختی سے حدیری اور بغض کی وجہ سے کلمہ اگرچہ نہیں پڑھتے، البتہ آپ کی طرف مائل ہوئے بغیر نہیں رہ پاتے، راتوں کو چھپ چھپ کر بازبان مصطفیٰ کلام خدا سننے جاتے ہیں۔ ہر آنکھ دیکھتی ہے تیرے ہی روح کا جلوہ، ہر کان سن رہا ہے پیارے کلام کے، تم نائب خدا ہے محبوب کبریا ہے ملک میں خدا کے جاری نظام ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ کفار مکہ جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے ان کی اپنی باطنی خواصت کی وجہ سے تھا، ورنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں نقص کا کروڑواں حصہ بھی تلاش نہیں کر پائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 7 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 33 ہے، آسان ترجمہ قرآن تندر عرفان، یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اپنے محبوب صلی اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہے ایسا باکمال اور بے مثال ہے کہ آج تک کوئی غیر مسلم آپ کی ذات کو جھٹلانے کی ہمت نہیں کر پایا، چاہے وہ اہل کتاب ہوں یا مکے کے مشرک ہوں، سب یہی دل سے جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سچا اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ ہاں یہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے کیونکہ ان کے دلوں پر بہت لگ چکی تھی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی کوئی خاص دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں
کا گمان بھی موجود نہیں ہے۔ عموماً پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے، شمع کے ساتھ دھواں بھی ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے پھول ہیں کہ جس میں کوئی کانٹا نہیں، آپ ایسی شمع ہیں جس میں کوئی دھواں نہیں ہے۔ مکمل اپنے سگے رشتہ داروں سے لے کر غیروں تک سب دشمن ہیں، اسلام کی مخالفت پر تولے ہوئے۔ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ معاذ اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آوازیں کسی جاتی ہیں، آپ کو تکالیفیں پہنچائی جاتی ہیں۔ چند ایک کے سوا سب ہی دشمن ہیں، اس سب کے باوجود آپ راتوں کی تنہائیوں میں ان سب مشکلات سے توجہ ہٹا کر آپ کرتے رہتے ہیں۔ کیا شان ہے آپ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ دوسری طرف ہم اپنا حال دیکھیں، اگر ہم تلاوت قرآن کریں، نمازیں پڑھیں، نیک کام کریں تو ہماری مخالفت نہیں کی جاتی، ہماری تو تعریفیں کی جاتی ہیں۔ لوگ نیک آدمی سمجھ کر عزت دیتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ہم نیکیوں کی طرف نہیں بڑھ پاتے، ہم تلاوت نہیں کر پاتے۔ اللہ پاک ہمارے حال ذات پر رحم فرمائے اور اخلاص کی نیکیوں کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ نیکی جو ہے یہ اللہ کا قرب دلاتی ہے، پاک دل بناتی ہے۔ نیکی کی برکت سے مشکلات ٹل جاتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ نیک اعمال کریں مگر رضا اللہ کی۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے تلاوت قرآن کرنے والا کس صورت میں گناہ گار ہے؟ اس صورت میں کہ وہ اللہ کے رضا کے لیے نہیں تلاوت قرآن کر رہا۔ نعت پڑھنے والا نعت پڑھے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، مگر جب رب کی رضا نہیں ہے تو یہ نعت پڑھنے والا اس صورت میں گناہ گار ہو رہا ہے کہ یہ رب کی رضا کے لیے نعت نہیں پڑھ رہا۔ سخاوت کرنے والا کب گناہ گار ہو رہا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے سخاوت نہیں کر رہا۔ حج کرنے والا کیوں گناہ گار ہو رہا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے حج نہیں کر رہا۔ عمرہ کرنے والا گناہ گار کی صورت میں ہے کہ عمرہ کر رہا ہے مگر اللہ کی رضا نہیں ہے۔ تو لہٰذا میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کوئی بھی نیکی ہو، سجدہ ہو، قیام ہو، تلاوت قرآن ہو، کوئی بھی نیک عمل ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ میرا دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں، ملک و بیرون ملک میں سنتوں کی دھوم دھام، نیکی کی دعوت و عام برائی سے منع کرنے کا سبب پڑھ رہے ہیں۔ آپ ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کے ساتھ آنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ کسی غریب کی مدد بھی کرنا،
اللہ کی رضا کے لیے کریں. دعوت اسلامی کو اپنے استطاعت کے مطابق جو فنڈ دیتے ہیں نا، رقم دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں. امیر سنت کا عطا کردہ نیک اعمال کا رسالہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کا جائزہ لیں. قافلے میں اللہ کی رضا کے لیے سفر کریں تو پتہ کیا چلا کہ اگر اللہ کی رضا شامل حال ہوگی تو نیکی قبول و منظور ہے، اور اگر اس رضا کو نکال دیا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، واقعہ کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، اپنی تعریف کے لیے جو عمل کیا گیا اس کا تعلق نیکی کے ساتھ ہے. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی